بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت محمدیہ کو میری طرف سے عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اس مبارک دن کو آپ نے پورے مہینے کا جو پیکج تھا، پورے مہینے کی جو تربیت تھی، ٹریننگ تھی، اس کو بھول نہیں جانا۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری دن لیلۃ الجائزہ آتی ہے۔ جب رمضان کا اختتام ہو جاتا ہے تو عید کی رات، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات کہتے ہیں، اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لینا، جائزے کی رات، اپنے اعمال کو دیکھنا، اور پھر صبح انعام ملنے کی رات، دن ہے، انعام ملنے کا دن ہے۔ تو عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کریم کے بعد مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آزاد ہو گئے ہیں، جبکہ مسلمان ہر وقت غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہیں۔ اس طرح کی آزاد نہیں ہے جس طرح کا آزاد سمجھا جاتا ہے۔ رمضان کے بعد جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو ہمیں عید کی تیاریوں میں مصروف ہو کر رمضان المبارک کی جتنی برکات ہم نے حاصل کی ہیں، روحانی کیفیات حاصل کی ہیں، ان کو بھلانا نہیں۔ یاد رکھیں، عید والا دن نور کی برسات کا دن ہے، نور کی برسات کا دن ہے۔ آپ نے بازاروں میں جس طرح رش بڑھ جاتا ہے، بھیڑ بڑھ جاتی ہے، بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے، مرد و خواتین بازاروں میں خرید و فروخت کرتے نظر آتے ہیں، ہلا گلا لوگ کرتے ہیں، اور اس شور شرابے میں ایمان کی کیفیات بچتی ہیں، نہ روحانی کیفیات بچتی ہیں۔ نہ ایمان کی کیفیات، نہ روحانیت کی کیفیات بچتی ہیں، اور نہ نظروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ شوال کا چاند نظر آتے ہی بلا وجہ بازار جانے سے گریز کریں، کیونکہ شیطان جو بند تھا نا، جکڑا ہوا تھا، بے بس ہوا تھا، اب وہ کھل گیا، چھوٹ گیا، آزاد ہو گیا، اپنی قوت میں آ گیا، طاقت میں آ گیا۔ اب وہ اللہ کے بندوں کو بھٹکانے کے لیے ہر طرح کے جتن کرے گا۔ اس کی کوشش ہوگی جو رمضان شریف کے اندر انہوں نے روحانیت اور کیفیات ایمان کی مضبوطی انہوں نے پائی ہے، وہ ساری کی ساری ان کی کیفیت میں خراب کر دیں۔ لہٰذا آپ نے رحمان کے بندے بن کر، اللہ کے بندے بن کر مظاہرہ کرنا ہے، اور اپنی نظروں کی حفاظت رکھنی ہے۔ یہ جو رات آ رہی ہے، چاند رات، یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ آپ اس رات میں اپنے رب کے حضور عجز و انکساری پیش کریں، عجز و انکساری کے پیکر بنیں، اور عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ سمدیت سے مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے، اور رمضان المبارک کے جانے پر غم کا اظہار کرے، دکھ کا اظہار کرے، پریشانی کا اظہار کرے، روئیں کہ اتنا محبوب مہینہ ہم سے بچھڑ گیا، اور جس طرح اس کے ادب کرنا تھا، احترام کرنا تھا، جس طرح ہم نے اس کی تعظیم کرنی تھی، تکریم کرنی تھی، اس طرح کی نہ ہم تعظیم کر سکے، نہ تکریم کر سکے، نہ اس کا ادب و احترام کر سکے، نہ اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عبادات کر سکے، نہ استغفار طلب کر سکے۔ ہم جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ روئے رب کی بارگاہ میں، گڑ گڑائیں، یا اللہ جو عمل ہم نے کی، جو ہم سے ہو سکا، ہم نے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عطیات، جو کچھ بھی تیری راہ میں کیا، جو ذکر اذکار کیے، نفل و نوافل پڑھے، تسبیحات و تحلیل، تسبیح و تحلیل کی، یا اللہ جو ہم نے تراویح، نماز، نفل، جو کچھ بھی کر سکے، یا اللہ پاک ان ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے دربار میں پیش کریں۔ یا اللہ پاک تو مقبول فرما، تو کرم نواز ہے، لاجپال ہے، بخشن ہار ہے، تو ستار ہے، غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ تیری ذات بڑی کریم ہے، تو بہت لاجپال ہے، بخشن ہار ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، پردے ڈالنے والا ہے۔
یا اللہ پاک کرو فرما، دعائیں کریں رب تعالیٰ کے دربار میں. یہ رات دعائیں مانگنے کی رات ہے، بخشش کی رات، مغفرت کی رات. اتنے سارے مہینے میں گنہگاروں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے جتنے آج رات کو اللہ نے جہنم سے آزاد کرنے عید کی رات ہے. اللہ اکبر. اگر ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے. عید کے دن خوش ہونا اور خوشی منانا مومنین پر واجب ہے، لیکن وہ خوشیاں اسلام کے دامن میں رہ کر، وہ خوشیاں دین کے دامن میں رہ کر. اللہ اکبر. اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید والے دن روزہ نہیں رکھنا. اپنی استقامت کے مطابق نئے کپڑے پہنے، اپنی بساط کے مطابق اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں، دوستوں سے ملیں اور انہیں اپنے گھرانے کی دعوت دیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کی تواضع کریں، مہمان نوازی کریں. عید والے دن زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے کھانے بنائیں. جو آپ کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق. اور پھر عید کی مبارکباد دیں ایک دوسرے کو. عید کی نماز کے لیے صبح سویرے غسل کریں، صاف ستھرا لباس پہن کر اہتمام کے ساتھ عیدگاہ کی طرف چلیں. نماز کے لیے جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے درج ذیل تسبیحات کا ورد مسلسل کرنا ہے آپ نے. اور یہ بڑی فضیلت والی تسبیح ہے، عید والے دن کی سب سے بڑی فضیلت والی تسبیح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. یاد رہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے پر نماز عید پڑھنے کے لیے جاتے اور واپسی پر راستہ تبدیل فرما کر واپس تشریف لاتے. ہر مسلمان کے ذمے ہم نے رمضان الکریم میں بار بار اس پر توجہ دلائی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے اور نماز عید سے قبل ادا کرنا ضروری ہے. آپ عید کے دن کا انتظار نہ کرتے تو اچھا تھا، پہلے پہلے دے دیتے، لیکن اگر یہ عید کے انتظار میں رہے ہیں تو اب آپ جلدی سے دے دیجیے. رمضان المبارک کا ثواب اب نہیں ملے گا، اب شوال میں آپ دے رہے تو جلدی دے دیجیے. اب بھی لیٹ نہ کریں، فوراً دے دیں نماز عید پڑھنے سے پہلے پہلے، بلکہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے پہلے اپنا صدقہ فطر دے دیں. صدقہ فطر 340 روپے پاکستان کی کرنسی کے مطابق جو سب سے کم ہے، یعنی آٹے کا، گندم کا جو صدقہ ہے وہ 340 روپے ہے. اور باقی اس کے اوپر آپ جو کا ہے اور کھجور کا ہے، اس کے علاوہ اجوا کھجور کا ہے، پنیر کا ہے، کشمش کا ہے. وہ ساری تفصیل آپ اس کے اوپر سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہمارے سکرین پر وہ چیز آ رہی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں اور توجہ کریں. اس کے مطابق آپ اپنا صدقہ فطر ادا کریں جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ نے گندم کے بارے میں توفیق دی ہے تو گندم کا صدقہ کریں، اور جو کے بارے میں جو کی توفیق دی ہے جو کا صدقہ کریں، کھجور کی توفیق دی ہے کھجور کا صدقہ کریں، کشمش کی توفیق دی ہے کشمش کے حساب سے صدقہ کریں، اور پنیر کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے تو پنیر کی بساط کے مطابق، اس کے مطابق پنیر کا صدقہ آپ ادا کریں. اسی طرح صدقہ فطر کی ادائیگی کو ہر صورت آپ نے یقینی بنانا ہے تاکہ مستحقین جو ہیں وہ عید سے قبل اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. جس طرح رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی کرتے رہے، اسی طرح عید کے دنوں میں بھی آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، بس سب رمضان میں اچھی خاصی عبادت کر لی ہے، نمازیں چنگی طرح پڑھ لی، اب کیا ضرورت ہے. نہیں، نماز کا معمول یہ سکھانے ہمیں آیا ہے. ایک تربیتی سیکشن تھا، ایک تربیتی ورکشاپ تھی پورے مہینے کی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، اور اللہ نے اپنا مہمان بھیجا ہمیں سکھانے کے لیے، کھلانے کے لیے، عطا کرنے کے لیے. کیسا کیسا عطا ہوا ہمیں، کیا کیا رمضان کریم میں اللہ کی نعمتیں کھائی ہم نے، کیا کیا.
اللہ رب العزت نے رمضان کریم کے وسیلے سے ہمیں کیا کیا نہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب 70 نفلوں کے برابر، ایک نماز کا ثواب سینکڑوں کی تعداد، 700 ایک ایک نیکی کا بدلہ اللہ نے بڑھا دیا. اب اس دن آپ نے ساری خوشیاں ایک طرف، اور ایک خوشی آپ نے یاد رکھنا ہے، اپنے مرحومین کو نہیں بھولنا، اپنے مرحومین کو نہیں بھولنا، ان کو یاد رکھنا ہے. آپ نے عید والے دن تھوڑا سا ٹائم، بس جسٹ 5-7 منٹ اپنے مرحومین کے لیے. والد وفات پا چکے ہیں ان کے لیے، والدہ وفات پا چکی ہیں ان کے لیے، نانی نانا وفات پا چکے ہیں 5-7 منٹ ان کے لیے، دادی دادا وفات پا چکے ہیں ان کے لیے، بہن بھائی وفات پا چکے ہیں ان کے لیے، عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں ان کے لیے، جو بھی آپ کے ننہال میں، ددھال میں، سسرال میں، دوست احباب میں، حلقہ احباب میں وفات پا چکے، ان کو نہیں بھولنا، اپنے فوت شدگان کو نہیں بھولنا. آپ نے اپنے فوت شدگان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. آپ سارے دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں، فجر کی نماز سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے سارے دن میں آپ جب مرضی 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں. اور پھر پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا ایصال ثواب نبی پاک کے وسیلے سے یا اللہ تمام فوت شدگان کو، جو بھی ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، نال دھال، سسرا، دوست احباب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پوری امت کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تو آپ جب یہ ثواب پیش کریں گے تو مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت امام غزالی حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کی قبر میں اللہ 1000 انوار کو داخل فرما دے گا. جو بھی اپنے مسلمان فوت شدگان بہن بھائیوں کو، ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرے گا تو ہر مسلمان کی قبر میں اللہ رب العزت 1000 انوار داخل فرمائے گا. اور جب یہ پڑھنے والا، ایصال ثواب کرنے والا خود وفات پائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرما دے گا. اور آج ایک اور آپ کو عمل بتا رہا ہوں، ایک اور عمل، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، سرکار کی سنت مبارکہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شوال میں 6 روزے رکھا کرتے تھے. آپ اگر چاہیں تو اکٹھے یکے بعد دیگرے رکھ لیں عید کے دن کے بعد، اور چاہیں تو آپ وقفے وقفے سے رکھ لیں، اور چاہیں تو آپ 13، 14، 15 جو ایام 20 ہیں 3 روزے وہ رکھ لیں، ایک روزہ پہلے عشرے میں رکھ لیں، ایک روزہ آخری عشرے میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور 3 روزے 13، 14، 15 ایام 20 کے رکھ لیں. تو 6 روزے آپ نے رکھنے ہیں، اور پورے مہینے میں نفلی روزوں کی تعداد اگر کوئی کمی بیشی رہے گی تو وہ پوری کر دیں. اور ان روزوں کی 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے. نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ جو شوال کے روزے رکھے گا اللہ رب العزت اس کو 1000 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. نفلی روزے 1000 روزوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا جو شخص 6 روزے شوال کے رکھے گا. کیسی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شوال کے 6 روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہر مہینے 11 مہینوں میں ہر مہینے اللہ تعالیٰ ہمیں ایام 20 کے روزے رکھنے کی، جو 3 روزے ہر مہینے کے اندر ہیں وہ رکھنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہماری طرف سے اور ہماری پورے سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے تمام امت محمدیہ کو بہت بہت عید مبارک ہو. عید کی خوشیوں میں اپنے مرحومین کو عیدی دینا نہ بھولیے گا.
جس طرح آپ اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اپنے چھوٹے بڑوں کو عیدی دیتے ہیں، اس طرح جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان بچھڑے ہوئوں کو ضرور یاد کیجیے گا، اور صرف 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، صرف 300 مرتبہ یہ پڑھنا نہ بھولیے گا، اور اس کو پڑھ کے نبی پاک کے وسیلے سے آپ خود دعا کیجیے گا، اللہ رب العزت آپ کو کرم سے، رحمت سے، اپنے فضل سے مالا مال فرما دے گا۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔